ناظرین، دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے اسلامی ممالک کی سیاست ہمیشہ تنازعات کا شکار رہی۔ کئی مسلم ممالک کے سربراہان، جن کا پرتعیش دور اقتدار دہائیوں پر محیط تھا اور جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کی عوام گھنٹوں سڑکوں پر کھڑے انتظار کرتی تھی، مگر ان لیڈروں کا ایسا دردناک انجام ہوا کہ تاریخ بھی کانپ اٹھی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 6 ایسے ہی مسلم حکمرانوں کی داستان سنائیں گے جو تخت سے تختہ دار تک پہنچے اور پھانسی ان کا مقدر بنی۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سٹوری ورلڈ سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ نمبر 1، ذوالفقار علی بھٹو۔ ناظرین، 1971 سے 1977 تک پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بانی ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ لاڑکانہ کے نواب سر شاہ نواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز سال 1958 میں کیا اور پاکستان کے پہلے آمر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر تجارت، وزیر اقلیتی امور، وزیر صنعت اور قدرتی وسائل اور وزیر خارجہ کے قلمدان پر فائز رہے۔ ناظرین، ستمبر 1965 میں انہوں نے اقوام متحدہ کی پاکستان کا موقف بڑے بھرپور انداز میں پیش کیا۔ بھٹو نے دسمبر 1967 میں پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی، جو بہت جلد پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بن گئی۔ عوامی جلسوں میں عوام کے لہجے میں خطاب انہی کا خاصہ تھا اور بھٹو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر ابھر آئے، اور سقوط ڈاکا کے بعد وہ سال 1971 میں پاکستان کے صدر اور پھر 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں بے پناہ کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے 1973 میں ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا۔ یہی نہیں، ان کے دور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کو آج بھی ان کے بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے، اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے کا سہرا بھی ذوالفقار علی بھٹو کے سر جاتا ہے۔ ستمبر 1977 میں مسٹر بھٹو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ ناظرین، 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پاکستان کی سیاست آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے۔ نمبر 2، صدام حسین۔ ناظرین، صدام حسین 16 جولائی 1979 کو تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق کے صدر بنے اور 24 سال تک مسلسل عراق کے حکمران رہے۔ عراق میں 6 بڑے عہدے تھے: صدر، وزیر اعظم، افواج کا سپریم کمانڈر، وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کمانڈ کونسل اور بعثت پارٹی کا سیکرٹری جنرل۔ یہ تمام عہدے صدام حسین کے پاس تھے اور یہ عراق کی مضبوط ترین شخصیت تھے۔ صدام حسین کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عراق کے سڑکوں پر ان کے ہزاروں مجسمے، پورٹریٹ، پینٹنگز اور تصاویر نصب کی گئی تھیں۔ صدام حسین، جن کا لائف سٹائل پوری دنیا میں مشہور تھا اور جن کی وردی ان کی طاقت تھی، وہ کویت اور ایران فوج کشی سے بھی نہ روکے۔ ناظرین، 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی افواج کے حملوں کے دوران صدام حسین انتہائی مفلسی کی حالت میں گرفتار ہوئے اور 3 نومبر کو حکمرانی کے دوران قتل و غارت کے کئی واقعات اور 148 کردوں کے قتل کے الزام میں امریکہ کی احماء پر سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 ستمبر 2006 کو عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور تختہ دار پر لٹکائے جانے کے مناظر پوری دنیا کو براہ راست ٹی وی پر دکھائے گئے۔ نمبر 3، عدنان مدریس۔ ناظرین، عدنان مدریس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے جو 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد 10 سال
وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت سے ترکی جمہوریت سے جس دور کا آغاز ہوا اس کو ترکی تاریخ میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا انقلاب دور جس میں جمہوریت بحال ہوئی، عوام کو خوشحالی حاصل ہوئی اور ترک عوام کے لیے اسلام کی راہ پر چلنے کی عائد شدہ پابندیاں ختم ہوئی۔ عدنان مندریس کو ترکی میں جمہوریت کا اصل معمار سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، سال 1932 میں ترک میں یہ پابندی تھی کہ اذان اور تکبیر عربی میں نہیں کی جا سکتی، مگر عدنان مندریس نے برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا۔ 16 جون سال 1950 کو مجلس کبیر بلی کی ایک قرارداد کے ذریعے اس قانون کو منسوخ کر دیا اور 17 جون سال 1950 ترکی کی تاریخ کا اہم ترین اور یادگار دن تھا جب 18 سال کے بعد ترکی کے طول و عرض میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ ناظرین، عدنان مندریس کے دور میں حج پر عائد شدہ پابندیاں بھی اٹھائی گئی اور 1950 میں 25 سال بعد 423 ترکوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ ناظرین، 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک اصلاحات کی حامی فوج حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال کی زیر صدارت فوج حکومت قائم کر دی۔ فوجی حکومت نے عدنان مندریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے رہنما پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں نمائشی مقدمات چلائے اور اس جرم میں عدنان مندریس کو 17 ستمبر سال 1961 کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ نمبر 4، امیر عباس ہویدا۔ ناظرین، ایرانی سفارتکار اور سیاست دان امیر عباس ہویدا تہران میں پیدا ہوئے۔ پیرس اور برسلز کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی۔ سال 1942 تا سال 1958 ایران کی وزارت امور خارجہ سے منسلک رہے۔ 1958 میں ایران کی قومی تیل کمپنی کے چیئرمین، 1964 میں وزیر مالیات اور 1975 میں قومی سیاسی دستفیض صدر مقرر ہوئے۔ اسلامی انقلاب سے قبل کچھ عرصہ وزیر اعظم رہے۔ انقلاب کے چند ماہ بعد اسلامی عدالت اسلامی دشمن سرگرمیوں کی ملوث ہونے کے الزام میں موت کی سزا سنائی اور 7 اپریل 1979 کو دوپہر کو امیر عباس ہویدا کو زمین پر بدعنوان اور قوم کا غدار قرار دے کر پھانسی کا حکم دے دیا گیا۔ نمبر 5، محمد نجیب اللہ۔ ناظرین، محمد نجیب اللہ سال 1987 سے سال 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ وہ کمیونسٹ تھے اور سوویت یونین کے حامی تھے۔ ڈاکٹر محمد نجیب اللہ، جو 70 کی دہائی کی شروع ہونے تک کمیونسٹ نظریات کے باعث خود کو صرف ڈاکٹر نجیب کہلانا پسند کرتے تھے، 1996 میں افغانستان میں طالبان کی برسر اقتدار آنے کے بعد صدر ڈاکٹر نجیب اللہ کو معزول کر دیا گیا۔ تاہم ڈاکٹر نجیب اللہ کابل میں اقوام متحدہ کے ادارے میں پناہ گزیر رہے۔ سفارتی تحفظ کی بنا پر کسی افغان نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، مگر طالبان عسکریت پسندوں نے تمام سفارتی روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نجیب اللہ کو جبراً اپنے ساتھ لے گئے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا اور بالآخر انہیں سرعام سزائے موت دے دی گئی۔ نمبر 6، موسیٰ تراورے۔ ناظرین، موسیٰ تراورے ایک فوجی سیاست دان اور ڈکٹیٹر تھے اور سال 1968 سے سال 1991 تک مالی کے صدر تھے۔ فروری 1993 میں مارکالا کی مقامی جیل میں قید موسیٰ تراورے کو سیاسی جرائم کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی، جس کی بڑی وجہ باماکو میں جمہوریت کے حامی 300 کے قریب مظاہرین کا قتل تھا۔ موسیٰ تراورے کو اپنی 84ویں سالگرہ سے 10 دن قبل 15 ستمبر 2020 کو پھانسی دے دی گئی۔